پاکستان میں عید الاضحیٰ کل منائی جائے گی۔ عید قربا کے لیے جانوروں کی خریداری کا فائنل راؤنڈ چند گھنٹے رہ گئے۔ مویشی منڈیوں میں غضب کا رش ہے، بھاؤ تاؤ عروج پر پہنچ گیا۔ بیوپاریوں اور خریداروں میں بحث و تکرار۔ کراچی کی مویشی منڈی میں زیادہ تر جانور بک گئے۔ خریدار زیادہ اور مویشی کم ہونے کی وجہ سے بیوپاری منہ مانگے دام وصول کرنے لگے۔ لاہور میں خریدار من پسند جانور کے لیے پریشان۔ کوئٹہ، پشاور، راولپنڈی کی مویشی منڈیوں میں بھی رش۔ فیصل آباد میں خریداروں کو بیل، بکرے اور ملتان میں صحرائی جہاز کی تلاش۔ لاہور کی منڈی میں 5 لاکھ کے بلو نامی بکرے نے دھوم مچا دی۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت خلیجی ملکوں میں عید الاضحیٰ، بیت اللہ اور مسجد نبوی میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات۔ شیخ عبد الرحمن السدیس نے نماز عید کی امامت کی، خطبہ دیا، فلسطینیوں کے لیے دعائیں کی گئیں۔ پاکستان میں بوری برادری آج عید الاضحیٰ منا رہی ہے۔ حجاج کی بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے بنا آمد رمی کے بعد حجاج نے قربانی کر کے احرام کھول دیے۔ حجاج کرام طواف، زیارت اور سعی کے بعد منا لوٹ آئیں گے، جہاں وہ مزید 2 دن قیام کے دوران رمی بھی کریں گے۔ 12 ذی الحج کو حجاج مغرب سے قبل وادی منا سے نکل جائیں گے۔ غزہ میں عید کے دن بھی عید نہیں، فلسطینیوں نے تباہ مسجدوں کے ملبے پر نماز عید ادا کی۔ اسرائیلی بمباری سے قربانی کے جانور بھی مارے گئے۔ اس عید پر ہم قربان ہو رہے ہیں، غزہ والوں کی دہائی۔ بچوں کو بھی خوشی نصیب نہ ہو سکی، روایتی پکوانوں کے بجائے امدادی خوراک کھا کر گزارا کیا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں ہزاروں فلسطینیوں نے اسرائیلی پابندیاں توڑ کر مسجد اقصیٰ میں نماز عید ادا کی۔ مسجد کے احاطے میں میلہ لگا لیا، تحفے ملے تو بچوں نے بڑوں کو مٹھائیاں کھلائیں۔ الاقصیٰ ہسپتال کے احاطے میں پناہ گزین کیمپ میں بچوں نے عید کے گیت گائے۔ وزیر اعظم کی بردر اسلامی ملکوں کے سربراہان کو عید کی مبارکباد۔ شہباز شریف کا ترک صدر طیب اردوان کو ٹیلی فون۔ عید کی مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں کا عالمی برادری سے فلسطینیوں پر جاری مظالم روکنے کا مطالبہ۔ مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے اور بنیادی مفادات کی حمایت کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کا ایران کے قائم مقام صدر سے بھی رابطہ۔ ایرانی حکومت اور عوام کو عید کی مبارکباد دی۔ ایران میں آئندہ صدارتی انتخابات کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعظم کا بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ عید کی مبارکباد دی، مختلف شعبوں میں پاکستان کے لیے بحرین حمایت اور تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم کا تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کو بھی ٹیلی فون، عید کی مبارکباد دی۔ مخصوص سیاسی جماعت ریاست مخالف ایجنڈے پہ ہے، کانسنٹریٹڈ کیمپین چلائی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی۔ اس سیاسی جماعت نے تمام تر حدیں پار کر دی ہیں۔ ایک مخصوص سیاسی جماعت ریاست مخالف ایجنڈے پر ہے، اس سیاسی جماعت نے تمام حدیں پار کر دی۔ پی آر فرمز ہائر کر کے ریاست مخالف ایجنڈا بیرون ملک سے چلایا جا رہا ہے۔ مخصوص جماعت نے امریکہ کے ارکان کانگریس کو ہائر کیا۔ پاکستان کا فوجی تعاون بند کرنے کے لیے کانگریس میں ترامیم کی کوشش کی گئی۔ دفتر خارجہ نے ان کوششوں کو ناکام بنایا۔ حکومتی ترجمان برائے قانونی امور بیرسٹر عقیل ملک کی پریس کانفرنس، کہا دوست ممالک سے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے معافی نہیں بلکہ ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پنجاب کے عوام کی اکثریت کا مریم نواز حکومت پر اظہار اعتماد۔ سستی روٹی پروجیکٹ نے صوبائی حکومت کی مقبولیت بڑھا دی۔ وزارت اعلیٰ کے 100 دنوں میں مریم نواز کی واہ واہ کروا دی۔ انسٹیٹیوٹ آف پبلک اوپینین ریسرچ کے سروے کے مطابق 55% عوام حکومت پنجاب کی کارکردگی سے مطمئن۔ 60% عوام سمجھتے ہیں کہ مریم نواز کی مقبولیت بڑھی، حکومتی اقدامات سے اشیاء سستی ہوئیں۔ 53% کا خیال۔ 44% نے سستی روٹی کو بہترین پروجیکٹ قرار دیا۔ 11% نے سولر پینل پروگرام کو سراہا۔ 11% نے صحت کے اقدامات کی ستائش کر دی۔ غیر مطمئن عوام میں بڑا حصہ دیہی علاقوں کا 42% ہے۔ مزید وقت دیا جائے تو بہتری آ سکتی ہے، 19% کی رائے۔ زخمی بلبلاتی اونٹنی کو مصنوعی ٹانگ لگائی جائے گی۔ سانگھڑ میں وڈیرے کے ظلم کا شکار اونٹنی کراچی منتقل، جانوروں کے شیلٹر میں رکھا گیا۔
اسٹاف نے بتایا شدید انفیکشن کے باعث اونٹنی بہت تکلیف میں ہے۔ کو فاؤنڈر بائیونکس انس نیاز نے کہا اونٹنی کو مصنوعی ٹانگ لگائی جا سکتی ہے، مصنوعی ٹانگ باہر سے منگوانے کی ضرورت نہیں، مقامی طور پر تیار کی جائے گی، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو یہیں حل ہو جائے گا۔ پی پی رہنما شازیہ مری نے کہا اونٹ کو مصنوعی ٹانگ لگانے کے لیے کمپنیوں سے رابطے میں ہیں، زمیندار ہو یا ہاری جو بھی ملوث ہے کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے۔ اونٹنی کی ٹانگ کاٹنے پر زمیندار کے بیٹے سمیت 5 ملزمان کا 4 روزہ ریمانڈ۔ زمیندار کے 2 ہاریوں عبدالشکور شر اور عابد شر نے اعتراف جرم بھی کر لیا۔ اونٹنی کی ٹانگ کاٹنے کے کیس میں اصل لوگ گرفتار نہیں ہوئے، جس نے یہ کام کیا در حقیقت اصل مجرم وہ ہے، اسے سزا دی جائے۔ اسلامی قانون کے تحت ٹانگ کے بدلے ٹانگ، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے۔ اگر ایسے لوگوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا تو قوم پر عذاب آئے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی پریس کانفرنس، کہا آج ایک اور ویڈیو دیکھی، کسی شخص نے گدھے کی ٹانگ کاٹ دی۔ ایسے لوگوں کو کھلا چھوڑ کر آئندہ کے لیے ترغیب دیں گے، جو چاہے مرضی کرو، جس کی مرضی آئے کسی یوٹیوبر کو ویڈیو بنانے پر گولی مار دیں۔ اونٹنی کے مالک کو 2 اونٹ دینے کا اعلان کیا ہے۔ گورنر ہاؤس سے جو اعلان ہوتا ہے اس پر عمل بھی ہوتا ہے۔ ان کی تھوڑی صاف صفائی دیکھ بھال کر کے ان کو دیکھتے ہیں، بس پھر یہیں بیٹھے رہتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں اور گھماتے بھی ہیں۔ گھروں پر لائے گئے قربانی کے جانوروں کی خاطر مدارات، بچے جانوروں کے ناز نخرے اٹھانے میں مصروف، کسی نے بیل کو نہلایا تو کسی نے چارہ کھلایا۔ بیلوں، بکروں اور دمبوں کو آرائشی اشیاء سے سجا دیا گیا۔ فیصل آباد میں خنجراب سے 2 یاک لائے گئے، بچوں اور بڑوں کی ہیپی کاؤز کو ٹھنڈا رکھنے کے جتن۔ لاہور کے علاقے سمن آباد میں بیل رسی چھڑا کر بھاگ گیا، مالک نے گلشن راوی پر قابو کیا۔ کرنے نہیں دوں، میرے ساتھ اس کی دوستی ہوئی اور کل میں پھر اس کے ساتھ پھر جب یہ ذبح ہو جائے گا پھر میں رہوں گی اس کے پاس۔ قربان ہو گئے پھر سب اداس ہوئیں گے، رونقیں ختم ہو جائے گی ملے سے۔ میں بابا کو مینا کروں گی، میں چھوڑ دیں گے ایک بکرے کو پھر۔ کل اپنے دوست کو بچھڑنے نہیں دوں گا، بیل ہو یا بکرے، بچوں نے قربانی کے جانوروں سے دوستی کر لی۔ ہر سو جانوروں کی آوازیں، بچوں کی شرارتیں، گلی محلوں میں میلے کا سما، بچے اپنے جانوروں کو گھما پھرا رہے ہیں، خوب خاطر تواضع میں مشغول ہیں۔ عید پر جانور ذبح ہوں گے تو کیا ہوگا؟ بچوں کو فکر لاحق ہو گئی، گھر سے زیادہ وقت قربانی کے جانوروں کے ساتھ گزارنے لگے۔ عید قربان سے پہلے منافع خور سرگرم، ہرے مسالے کی قیمت میں راتوں رات اضافہ کر دیا گیا۔ کراچی میں جو ٹماٹر 2 روز پہلے 100 روپے میں دستیاب تھا، اب 200 سے 250 روپے میں مل رہا ہے۔ ادرک اور لیموں 800 روپے، جبکہ لہسن 600 روپے کلو ہو گیا۔ دھنیے کی گڈی کی قیمت 20 روپے سے بڑھا کر 50 روپے کر دی گئی۔ وزیر داخلہ کی اسلام آباد میں چینی سفیر سے ملاقات، محسن نقوی کا کہنا تھا وزیر اعظم کے حالیہ دورہ چین سے دونوں ملکوں کی دوستی کا رشتہ مضبوط ہوا ہے۔ محسن نقوی نے چینی انجینئرز اور عملے کی سیکیورٹی پلان پر بریف کیا۔ چینی سفیر نے سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا پاکستان اور چین ہر موسم کے دوست ہیں۔ بالکل وضاحت سے یہ بات کر رہا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہمارے صحافی بھائی جو شہید ہوئے ہیں ان کے خون کا انصاف ہو، اور جو بھی قاتل ہیں کتنے بھی بااثر کیوں نہ ہوں ان کو سزائیں ملے۔ صوبائی وزیر ناصر شاہ گھوٹکی میں مقتول صحافی نصر اللہ کٹاری کے گھر پہنچ گئے، کہا قاتل کتنے بھی بااثر ہو چاہتے ہیں ان کو سزا ملے۔ پی پی چیئرمین اور وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر آیا ہوں، لواحقین اگر تحقیقاتی افسران سے مطمئن نہیں تو نام دیں۔ بجٹ میں سب سے زیادہ ٹیکس تنخواہ دار طبقے پر لگایا گیا۔ پرائیویٹ سیکٹر میں پہلے ہی ملازمین کا استحصال ہوتا ہے، تنخواہیں نہیں بڑھائی جاتی۔ عوام دشمن بجٹ قبول نہیں کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں تنخواہ دار طبقے نے 360 جبکہ جاگیرداروں نے 4 ارب ٹیکس دیا۔ کہا جا رہا ہے مہنگائی 38 سے 12% پر لے آئے، گلی محلوں میں جا کر پوچھیں تو ہر کوئی پریشان ہے۔ بجٹ میں بھاری ٹیکسوں پر ٹیلی کام سیکٹر کو تحفظات، چیئرمین قائمہ کمیٹی کو خط لکھ دیا، ملک سے غیر ملکی سرمایہ کاری نکلنے کی وارننگ،
खत में लिखा, टैक्स मामलात हल ना होने से हुकूमत के लिए कानूनी मसाइल पैदा हो सकते हैं। 2 बड़े मार्केट प्लेयर्स पहले ही पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। अलविदाई मैच में आयरलैंड ने पाकिस्तान को 107 रन का हदफ दे दिया। शाहीन आफरीदी और इमाद वसीम की 3-3 विकेटें, मोहम्मद आमिर ने 2 और हारिस रऊफ ने 1 शिकार किया। गैरेथ 31 रन के साथ नुमाया रहे। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में सफर तमाम, मैच के बाद वतन वापसी होगी। वर्ल्ड कप ना, हम तो पिछले काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि T20 किस तरफ जा रही है, हम लोग उस माइंड सेट के साथ खेल नहीं रहे, वो अपने हिसाब से खेल रहे हैं कि हर चीज़ चौके छक्के नहीं होते। ये इंसाफ कौन करेगा? वो मैचेस शिफ्ट कर देने चाहिए थे, चाहे वो दिल्ली में होते चाहे वो न्यूयॉर्क में होते। उसका जितनी भी अर्निंग होती ना, वो आप दे सकते थे फ्लोरिडा वालों। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बाहर होने से वर्ल्ड कप फीका पड़ गया। कामरान अकमल कहते हैं, आईसीसी से दरखास्त है कि वर्ल्ड कप मैचेस में श्रीलंका की तरह ग्राउंड कवर किए जाएं। बासित अली ने कहा, आईसीसी ने बड़ी गलती की, फ्लोरिडा के मैचेस का वेन्यू तब्दील करने देना चाहिए था। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड की खिड़की से दरवाजा तोड़ एंट्री, T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले की सीट पक्की कर ली। इंग्लिश टीम ने नामीबिया के खिलाफ अपना डू और डाई मैच जीता। बारिश की वजह से मैच 10-10 ओवर फी इनिंग्स तक महदूद किया गया। कैंगरूज ने भी स्कॉटलैंड को हराकर इंग्लैंड का रास्ता साफ किया। ग्रुप बी में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ने 5-5 पॉइंट्स हासिल किए। बेहतर रन रेट की बुनियाद पर इंग्लिश टीम अगले मरहले का टिकट हासिल करने में कामयाब हुई। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आग लगने से बच्चों की अमवात, इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक चिल्ड्रन वार्ड नर्सरी में आग बुझाने के लिए आने वाली गाड़ी की सीढ़ी खराब थी। रेस्क्यू एहलकार पानी गलत जगह डालकर आग बुझाने की कोशिश करते रहे। बरतानिया, अमेरिका, कनाडा समेत मगरबी मुल्कों में कुछ मुसलमान आज ईद मना रहे हैं, कुछ कल मनाएंगे। पाकिस्तान समेत भारत और बांग्लादेश में कल ईद मनाई जाएगी। दमिश्क में शाम के सदर ने नमाज ईद अदा की। लबनान, मिस्र में भी नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात हुए। उर्दन में नमाज ईद की अदायगी के बाद इसराइली सफारत खाने के बाहर एहतजाज किया गया। बड़ी ईद पर भी इसराइली फोर्सेस की गजा में बमबारी, 30 फलस्तीनी शहीद। रफा में हमास की जवाबी कार्रवाई में 8 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइली हुकाम की फौजियों की हलाकत की तस्दीक। इसराइल ने जनूबी गजा में बमबारी में आर्जी वक्फे का ऐलान कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है, ग़िज़ाई किल्लत का शिकार 50,000 बच्चों को फौरी इलाज की जरूरत है। इसराइल में नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ आवाम का जम गफीर सड़कों पर उमड़ आया। तल अबीब में हजारों अफराद का यरगमालियों की रिहाई और फौरी जंगबंदी के नारे। नेतन्याहू से फौरी मुस्ताफी होने और कबल अज़ वक्त इलेक्शन करवाने का मुतालबा। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में फ्रिज से गाय का गोश्त मिलने का इल्जाम। 11 मुसलमानों के घरों को मिसमार कर दिया गया। मुकदमा दर्ज करके एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय पुलिस का कहना है, मध्य प्रदेश में गाय ज़िबा करने पर 7 साल कैद की सजा है। पाकिस्तान के मोहम्मद यासिर ने एशियन थ्रोइंग चैंपियन में सिल्वर मेडल जीत लिया। कौमी जेवलिन हीरो ने जनूबी कोरिया में होने वाले इवेंट में 78.1 मीटर की थ्रो की। श्रीलंका के रमेश सरंगा 85.45 मीटर की थ्रो करके गोल्ड मेडल के हकदार ठहरे। पाकिस्तान की महानूर अली ने मलेशिया में जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में महानूर अली ने अपनी छोटी बहन सहरिश अली को 3-1 से शिकस्त दी। यूरो कप में स्पेन का फातिहाना आगाज, क्रोएशिया की 1 न चलने दी। साबिक चैंपियन ने 3-0 से फतह अपने नाम की। दिफाई चैंपियन इटली की भी पहले मैच में कामयाबी, अल्बानिया को 2-1 से शिकस्त दी। बास्तोनी और निकोलो ने 1-1 गोल स्कोर किया। नमकीन ईद पर कुछ चटपटा, कुछ खट्टा, कुछ मौसीकी, कुछ मुलाकातें। तीनों दिन ARY न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। पहले दिन उम्र यार की कास्ट से होगी खास मुलाकात। फख्र आलम भी दिखाएंगे होशियारियां। गवर्नर सिंध बताएंगे बेगम को खुश रखने के तरीके। सियासी शोज के मेजबानों की खुश गप्पियां। प्रोग्राम बाखबर सवेरा में सियासतदानों, अदाकारों और गुलकारों से मुलाकातें। ईद के दूसरे दिन क्रिकेटर अजहर अली और शाइस्ता लोधी खोलेंगे कुछ राज। ईद के तीसरे रोज प्रोग्राम सरेआम में इकरारुल हसन कराएंगे नन्हे मेहमानों से मुलाकात।
اور یہ بات سچ ہے، میرا باپ کم نہیں میری ماں سے، ستائش کی تمنا، نہ صلے کی پرواہ، سراپا قربانی، شجر سایہ دار، والد کے رشتے کا کوئی متبادل نہیں۔ دنیا بھر میں فادرز ڈے منایا جا رہا ہے۔